ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد. وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فاللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. باواز بلند صلوات. خدا آپ کی عبادات کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. سرکار حجت مہدی دوران ہم سب پر اپنی نظر کرم فرمائے. کوشش کروں گا کہ جتنا وقت بھی آپ کی قوت سماعت کے حوالے بیان کیا جائے، اس میں اللہ کا قرآن یا 14 کا فرمان پڑھا جائے. سدا آباد رہیں. آپ کے سامنے سورہ قادر کی آیت قادر کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. لیلۃ القدر ایک گزر چکی، 2 راتیں باقی ہیں، اس لیے جی چاہ رہا ہے کہ لیلۃ القدر کا بھی تذکرہ کیا جائے اور حقیقت لیلۃ القدر کا بھی تذکرہ کیا جائے. صدا آباد رہیں. ارشاد حضرت اقدس الہی ہو رہا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اسے قادر والی رات میں نازل کیا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا درک کر پائیں گے کہ لیلۃ القدر کیا ہے. انتہائی توجہ فرمائیے گا. اس آیت مجیدہ کے حوالے سے 5 مفاہیم کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے. 5 مفاہیم پہ توجہ دینا ضروری ہے کہ نازل کرنے والا کون ہے، نازل ہونے والا کون ہے، کس کے ذریعے نازل ہو رہا ہے، کس میں نازل ہو رہا ہے اور کس پر نازل ہو رہا ہے. صدا آباد رہیں، صدا آباد رہیں، خوش رہیں. مفاہیم 5 کا سمجھنا ضروری ہے. کون نازل کرنے والا ہے، کس کو نازل کرنے والا ہے، کس کے ذریعے نازل کرنے والا ہے، کس میں نازل کرنے والا ہے اور کس پر نازل کرنے والا ہے. تو اس سوال کا بالکل آسان جواب نازل کرنے والا سید السادات ہے. توجہ فرمائیے گا بھائی.
نازل کرنے والا سید السادات ہے، جو نازل ہونے والا ہے وہ سید القطب ہے۔ توجہ فرمائیے گا بھائی، وہ سید القطب ہے، جس کے ذریعے نازل کیا جا رہا ہے وہ سید الملائکہ ہے۔ صدا باد رہی ہے، صدا باد رہی۔ وہ سید الملائکہ ہے، جس میں نازل کیا جا رہا ہے وہ سیدۃ اللیالی ہے۔ صدا باد نہیں ہے، صدا باد نہیں۔ مفاہیم اربع آپ کی قوت سماعت تک میں نے پہنچا لی ہے، کامیاب ہو گیا کہ نازل کرنے والا سید السادات ہے، نازل ہونے والا سید القطب ہے، جس کے ذریعے نازل کیا جا رہا ہے وہ سید الملائکہ ہے، جس میں نازل کیا جا رہا ہے وہ سیدۃ اللیالی ہے، اور قبلہ جس پر نازل ہو رہا ہے وہ سید الانبیاء ہے۔ خدا آباد رہے، تو جواب فرمائیے۔ یہ مفاہیم خمسہ آپ کی قوت سماعت کے دریچوں تک یقیناً پہنچ رہیں گے۔ بھائی نازل کرنے والا بھی سردار، نازل ہونے والا بھی سید سردار، نازل جس کے ذریعے کیا جا رہا ہے وہ بھی سید و سردار، اور جس میں نازل کیا جا رہا ہے وہ رات بھی راتوں کی سردار، اور جس پر نازل کیا جا رہا ہے وہ ہے انبیاء کا سردار۔ اب اس قرآن کے اندر جن کے فضائل ہوں گے وہ کائنات کے سردار ہوں گے۔ صدا آباد رہے، صدا آباد رہے، صدا آباد رہے، صدا خوش رہے، صدا آباد رہے۔ اس قرآن میں جن کے فضائل ہوں گے نا وہ کون ہوں گے؟ کبھی وہ سید البشر ہوں گے، جواب فرمائیے کہ بلا، کبھی وہ سید البشر ہوں گے، کبھی وہ سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین سیدہ طاہرہ ہوں گی، اور کبھی وہ سیدہ شباب اہل الجنہ ہوں گے۔ صدا آباد، صدا آباد۔ یہ ہے کہ بلا قرآن مجید کا نزول، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو قادر والی رات میں نازل کیا۔ توجہ فرمائیے۔ قرآن مجید کے دو رخ ہیں۔ شاہ صاحب میں بالکل آج نئی تقریر آپ کی قوت سماعت کے حوالے کرنے لگا ہوں، تو آپ لطف لیجیے گا۔ یہ اتنا بول رہے ہیں، یقین جانیے روزے کے بعد اتنا بولنا بہت بڑا آپ کا شکر گزار ہوا، کیا سچی بات ہے۔ روزے کے بعد اتنا پڑھنا بھی مشکل ہوتا ہے، بولنا بھی واقعہ۔ قرآن مجید کے قبلہ دو رخ ہیں۔ قرآن مجید کا پہلا رخ ہے کہ قرآن مجید صامت ہے۔ قرآن مجید کا دوسرا رخ یہ ہے کہ قرآن مجید ناطق ہے۔ ایک قرآن بولتا ہوا قرآن ہے، اور ایک قرآن صامت قرآن ہے۔ جس طرح قرآن مجید کے دو رخ ہیں، بے عین ہی اسی طرح ماہ رمضان المبارک کے بھی دو رخ ہیں۔ توجہ ہاتھ فرمائیے کہ بلا میرے، اسی طرح ماہ رمضان المبارک کے بھی دو رخ ہیں۔ ایک ماہ رمضان المبارک زمان کی صورت میں ہے، اور ایک ماہ رمضان المبارک انسان کی صورت میں ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ تقریر نہیں ہے، ظاہر تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس کو، ظاہر قوت سماعت کے دریچوں میں اترتے ہوتے۔ ایک ماہ رمضان المبارک زمان کی صورت میں ہے، یہ زمان جو گزر رہا ہے، پہلا روزہ، دوسرا روزہ، تیسرا روزہ، یہ جو ماہ مبارک ہے نا، یہ زمان کی صورت میں ہے۔ اور ایک ماہ رمضان المبارک انسان کی صورت میں ہے۔ آپ تھوڑا سا حیران ہوئے، میں تھوڑا سا اور آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ جس طرح قرآن مجید کے دو رخ ہیں، صامت ناطق، اسی طرح ماہ رمضان المبارک کے بھی دو رخ ہیں، زمان کی صورت میں اور انسان کی صورت میں۔ قبلہ اسی طرح لیلۃ القدر کے بھی دو رخ ہیں۔ تو جواب فرمائیے، اسی طرح لیلۃ القدر کے بھی دو رخ ہیں۔ ایک لیلۃ القدر رات کی صورت میں ہے، اور ایک لیلۃ القدر ذات کی صورت میں ہے۔
حیدری صدا آباد رہے، صدا آباد رہے، صدا خوش رہے، صدا آباد رہے۔ ایک لیلۃ القدر رات کی صورت میں ہے اور ایک لیلۃ القدر ذات کی صورت میں ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، بھئی آپ کیا جانے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ قرآن مجید جس لیلۃ القدر میں جس رات میں اترا ہے اس رات کو درک نہیں کر سکتے جس ذات میں اترا ہے۔ تو جہاد فرمائیے گا بھائی، تو جہاد فرمائیے گا۔ جس ذات میں اترا ہے اس ذات کا ادراک کہاں ہوگا؟ اسی لیے تو سرکار دو عالم نے ختمی مرتبت نے محمد مصطفیٰ نے فرمایا تھا اے علی میری حقیقی معرفت یا پیدا کرنے والے کو ہے یا تجھے ہے۔ وما ادراک ما محمد، تم کیا جانو محمد کیا ہے۔ لیلۃ القدر کے دو رخ، ایک لیلۃ القدر رات کی صورت میں اور ایک لیلۃ القدر ذات کی صورت میں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ لیلۃ القدر جو ذات کی صورت میں ہے وہ کون ہے؟ بس یہاں سے فضائل کا آغاز کرنے لگا۔ علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات پہ ایک باواز بلند صلوات پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنے فضائل کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے انا شہر رمضان انا لیلۃ القدر۔ توجہ فرمائیے گا، توجہ فرمائیے گا۔ انا شہر رمضان انا لیلۃ القدر، کہ میں علی ہی شہر رمضان ہوں، ماہ رمضان ہوں، اور میں علی ہی لیلۃ القدر ہوں۔ دونوں رخ اپنے مقامات پہ مسلم رخ ہیں، ہر ایک کا عقیدہ واجب ہے، مگر دونوں میں حد اشتراک کیا ہے؟ حد اشتراک سنانا چاہ رہا ہوں۔ یہ جو لیلۃ القدر کل رات آئے گی، پھر 23 کی رات کو آئے گی، کیا مقام ہے اس کا؟ حضرت کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں مناجات کی۔ مناجات میں جناب موسیٰ بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں الہی ارید قربک، تو جان فرمائیے گا معبود میں موسیٰ تیرا قرب چاہتا ہوں۔ تو جواد بھائی فرمائیے گا بھائی، یہ لیلۃ القدر کس لیے ہے؟ تاکہ انسان مقرب الہی بن جائے۔ الہی ارید قربک، پروردگارہ میں تیرا قرب چاہتا ہوں۔ آواز قدرت آئی یا موسیٰ قربی لمن استیقظ لیلۃ القدر۔ تو جواد فرمائیے گا، فرمایا موسیٰ میرا قرب اس کے لیے ہے جو لیلۃ القدر عبادت میں جاگتے ہوئے گزار دے۔ توجہات فرمائیے گا کہ بلا لیلۃ القدر کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ لیلۃ القدر کے ذریعے انسان مقرب الہی بنتا ہے۔ جو حقیقت لیلۃ القدر ہے، جو ذات لیلۃ القدر ہے، وہ علی ابن ابی طالب کی ذات لیلۃ القدر ہے۔ علی ابن ابی طالب کی ذات کتنی بڑی ذات ہے کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم نے ختمی مرتبہ میں فرمایا اے علی اللہ تیری محبت کے ذریعے صاحبان ایمان کو میرا مقرب بناتا ہے۔ جس طرح لیلۃ القدر میں انسان مقرب الہی بنتا ہے، اس طرح علی کی محبت کا، توجہ فرمائیے گا کہ بلا علی کی محبت کا انسان اپنے دل میں عقیدہ رکھ لے تو انسان مقرب الہی بن جاتا ہے۔ جناب موسیٰ نے بارگاہ الہی میں دوسری مناجات کرتے ہوئے عرض کی الہی ارید رحمتک، پروردگارہ میرے معبود میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں۔ تو آواز فرمائیے گا، آواز قدرت آئی یا موسیٰ رحمتی
لمن راحم المساکین لیلۃ القدر. توجہ صدا باز. فرمایا موسیٰ میری رحمت اس کے لیے ہے جو لیلۃ القدر میں مسکینوں پہ رحمت کرے گا. جو لیلۃ القدر میں مسکینوں پہ ترس کھائے گا, مسکینوں پہ رحم کرے گا, اسے میری رحمت نصیب ہوگی. کہ بلّہ یہ لیلۃ القدر وہ ہے جو رات کی صورت میں ہے, جو حقیقت لیلۃ القدر ہے, جو ذات کی صورت میں ہے. اس کا مقام کیا ہے؟ سرکار دو عالم ختمی متن نے فرمایا اِنَّ رحمت ربی و مفاتیحہا فی ید علی ابن ابی طالب. اللہ کی رحمت کی چابیاں علی کے ہاتھ میں ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا علی, یا علی. اللہم صلی علی محمد. صدا آباد رہیں, صدا خوش رہیں, صدا آباد رہیں. میں آپ کو بھی عبادت میں شریک رکھنا چاہ رہا ہوں. اس لیے کیا عرض کی, پروردگارہ میں تیری رحمت چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ میری رحمت چاہتے ہو تو مساکین پہ رحم کرو. اور رحمت کی چابیاں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ علی کے ہاتھ میں. بالکل آہستہ جملہ کہوں گا, لطف لیجیے گا. جب رحمت کی چابیاں علی کے ہاتھ میں ہیں تو علی والا رحمت اللہ ہوگا. نہیں آپ توجہ نہیں فرمائے گا. جس کے جگر کی جاگیر میں ولایت علی کا علم ہوگا وہی رحمت اللہ ہوگا. خدا بات رہے. جناب موسیٰ نے بارگاہ اہدیت میں عرض کی, صلوات پڑھ لیجیے گا. اللہم صلی الہی ارید الجواز علی الصراط. پروردگارہ میں بڑے پرسکون محفوظ و مامون پل صراط سے گزرنا چاہتا ہوں. کیونکہ بلا جو پل صراط سے گزر گیا وہ گزر گیا. جو بات نہیں فرمائی آپ نے, جو پل صراط سے گزر گیا وہ جہنم سے بچ گیا, وہ جنت میں چلا جائے گا. پروردگار کی آواز آئی, یا موسیٰ لمن تصدق لیلۃ القدر. فرما جو لیلۃ القدر میں صدقہ دے گا وہ پل صراط سے مامون اور محفوظ گزر جائے گا. صدا آباد رہیں, صدا خوش رہیں. کہ بلا یہ فضیلت کس کی ہے؟ اس رات کی ہے جو رات لیلۃ القدر کی رات ہے. اب لیلۃ القدر ذات کی صورت میں ہے, اس کا مقام کیا ہے؟ سرکار دو عالم ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الا ومن احب علیا مر علی الصراط کالبرق الخاطف. تو جہاز فرمائیے گا. پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ نے ارشاد فرمایا تھا, الا ومن احب علی مر علی الصراط کالبرق الخاطف. آگاہ ہو جاؤ, جس بندے نے علی سے محبت کی وہ پل صراط سے ایسے گزر جائے گا جیسے بجلی کی چمک گزر جاتی ہے. صدا آباد رہے, صدا آباد رہے, صدا خوش رہے, صدا آباد رہے. قبلہ موضوع کا لطف آ رہا ہے نا. صدا آباد رہے کہ لیلۃ القدر میں جو صدقہ دے گا وہ پل صراط سے محفوظ گزر جائے گا. لمن استغفر فی لیلۃ القدر.
صدا بات فرمایا ثمرات جنت اور اشجار جنت اسے ملیں گے جو لیلۃ القدر میں استغفار کرے گا. کتنا خوبصورت عمل ہے. طلب مغفرت کرے گا. سرکار باقر علوم علیہ السلام کا فرمان مقدس. سرکار کا فرمان ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر جاگتے ہوئے گزار دے گا اور عبادت الہیہ کرے گا، سرکار نے فرمایا غفر اللہ ذنوبہ ما تقدم وما تاخر. سرکار نے فرمایا جو لیلۃ القدر میں عبادت کرے گا، جو لیلۃ القدر میں استغفار کرے گا، اللہ اس کے اگلے گناہ بھی معاف کر دے گا، پچھلے گناہ بھی معاف کر دے گا. کہ برا یہ حقیقت لیلۃ القدر کا فضائل نہیں، یہ رات لیلۃ القدر کا فضائل ہے. اور کیا مقام علی ابن ابی طالب ہے. سرکار دو عالم نے فرمایا الا ومن احب علی استغفرت له الملائکہ. صدا آباد رہے یار، صدا آباد رہے. الا ومن احب علی استغفرت له الملائکہ وفتحت الجنت الثمانیہ ویدخلها من ای باب شاء بغیر حساب. آگاہ ہو جاؤ، جو بندہ علی سے محبت کرے گا ملائکہ اس کے لیے استغفار کریں گے اور جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. جس دروازے سے چاہتا ہے جنت چلا جائے. صدا آباد رہے، صدا آباد رہے، صدا خوش رہے. کیا مقام عظمت ہے، کیا مقام رفعت ہے، کیا مقام شان ہے. کہ بلا یہ حقیقت لیلۃ القدر ہے. اگر آپ سب بیدار بیٹھے تو بیدار بیٹھے ہیں تو بیداری کا ثبوت بھی دیجیے گا. جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. علی بن ابی طالب علیہ السلام وہ حقیقت لیلۃ القدر ہیں جس کی محکومیت میں حقیقت لیلۃ القدر رہتی ہے. کیا مقام عظمت ہے، کیا مقام شان ہے. قبلہ معصوم کا فرمان عرض کرنے لگا ہوں. سرکار نے ارشاد فرمایا جو بندہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس سورہ قدر پر اور اس کی تفسیر پر ایمان رکھتا ہے، اس مومن کو دوسرے اس بندے پر جو اس پہ ایمان نہیں رکھتا وہی فضیلت حاصل ہے جو انسان کو حیوان پہ فضیلت حاصل ہے. توجہ فرمائیے. کہاں اشرف المخلوقات اور کہاں اسفل المخلوقات. جتنا فرق مومن اور بے ایمان میں ہے نا، اتنا ہی فرق اس آیت مجیدہ، اس سورہ انا انزلنا پر ایمان رکھنے اور نہ رکھنے والے میں فرق ہے. قبلہ توجہات فرمائیے گا. اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں اس پوری سورہ انا انزلنا ہو فی لیلۃ القدر پہ ایمان رکھتا ہوں، اس کی تمام تر تفاسیر پہ ایمان رکھتا ہوں، عقیدہ بھی رکھتا ہوں، لیلۃ القدر پر ایمان بھی رکھتا ہوں. سرکار باقر علوم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ بھی لیلۃ القدر کو درک کرتے ہیں؟ نہ توجہ فرمائیے. سرکار کا جملہ اور پھر لطف لیجیے گا. مولا کیا آپ بھی لیلۃ القدر کو درک کرتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا کیفا لا ندرکو والملائکۃ یطوفون بنا. ہم کیسے لیلۃ القدر کو درک نہ کریں؟ ہمیں کعبہ بنا کے تمام کے تمام ملائکہ ہمارا طواف کرتے ہیں. صدا آباد رہیں، صدا آباد رہیں.
اور کہ اگر لیلۃ القدر اٹھا لی جائے تو قرآن اٹھا لیا جائے گا. اگر کوئی بندہ کہے کہ میں تو حقیقت لیلۃ القدر پہ، اس سورہ لیلۃ القدر پہ، اس کی تفسیر پہ ایمان رکھتا ہوں، مجھے حقیقت لیلۃ القدر، ذات لیلۃ القدر، علی بن ابی طالب پہ ایمان رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اسے پیغام دینا چاہتا ہوں. سرکار دو عالم نے ختمیہ مت میں فرمایا علی خیر البشر من ابا فقط کفر. توجہ فرمائیے گا. سرکار دو عالم نے بات ہی ختم کر دی، سرکار دو عالم نے فیصلہ ہی دے دیا. جس سرکار کے سینہ اسرار خزینہ پہ قرآن اترا تھا، اسی سرکار کے غنچہ لب سے یہ کلمات الہیہ اور کلمات قدسیہ صادر ہوئے. سرکار نے فرمایا یاد رکھنا علی تمام انسانوں کا سردار ہے، جو علی کا منکر ہے وہی کافر ہے.